بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، بس جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ اللہ رب العزت کا پاک نام لینے کے بعد اور اس کے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار عرب و عجم دانائے سبل مولائے کل قائد المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو اٹھیں تو فلک کو عروج ملے، اٹھیں تو فلک کو عروج ملے، بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، لب ہلائیں تو گلشن مہکنے لگ جائیں، بات کریں تو پھول جھڑنے لگ جائیں، جن کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جن کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے، جو مسکرائیں تو جنت مچلنے لگ جائے، ارے جلال میں آئیں تو جہنم کھولنے لگ جائے، جن کا آنا من اللہ ہے، جانا الاللہ ہے، رہنا مع اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، صحابی رضی اللہ ہے، لشکر حزب اللہ ہے، بھائی اسد اللہ ہے، غلام سیف اللہ ہے، باپ عبد اللہ ہے، جن کا شناخواں خود اللہ ہے، وہ محمد رسول اللہ۔ اس پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حدیث درود و سلام عرض کرنے کے بعد، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام رمضان مبارک کے مہینے کا فیض حاصل کرنے کے لیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اطلاع و تمام کے حوالے سے رکھا گیا ہے۔ آپ کی چونکہ پابندی تھی کہ آپ پنجابی کے اشعار نہیں پڑھ سکتے، میں ذرا ایک بہت خوبصورت واقعہ پنجابی میں سنا کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اس میں اگر آپ ایک منٹ کے لیے بھی دھیان آگے پیچھے کریں گے تو سارا جو آپ کو سمجھ آ رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں ظاہری طور پہ وصال فرمانے کا وقت قریب تھا، آخری ہفتہ تھا جس میں نبی پاک علیہ السلام چند دنوں کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرماتے ہوئے ایک بات ارشاد فرمائی، وہاں سے نقشہ کھینچا گیا ہے، مکمل خاموشی اور توجہ سے سنیں گے، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ جدوں وقت رحلت نبی داسی آیا، جدوں وقت رحلت نبی داسی آیا، جدوں آپ نے جانا دنیا تو جایا، صحابہ نو سرکار فرمان لگے، عجب شان رحمت سے دکھلان لگے، میرے دوستو ساتھیو میرے یارو، میرے غم گسارو میرے جانسارو، اساں کو خدا نے بلایا ہے یارو، اے ویلا جدائیاں دا آیا ہے یارو، بڑی مہربانی ہے میرے تے رب دی، میں منگدا رہا ہاں صدا خیر سب دی، کدی ظلم میں نے کسے تے کمایا، کدی نہیں میں یارو کسے نو ستایا، مگر پھر بھی سن لو اے فرما اساڈا، او پیچھے اساندے کرے نہ شکایت، لبے اج بدلا کرے نہ رعایت، اے سن کے تڑپ اٹھے سارے صحابی، مہاجر تے انصار عجمی عرابی، مکی کم گئے سی مکان لرز اٹھے، گلستان دی ہر ایک گلی رون لگ پئی، مدینے دی ہر ایک گلی رون لگ پئی، پئے ہم دے نعرے سی لاندے صحابی، تے ایک بندہ آندا ہے اگے شتابی، صحابی سی اووی تے ناسی اکاشا، پیرا اووی سی رونا بے ہی تحاشا، سی معروض ہویا او اتھرو بہا کے، کہنے لگا سونے نو نظرہ چکا کے، تو ساڈا میں سرکار فرمان سن کے، تے بدلے دا اج عام اعلان سن کے، عجب واقعہ ایک سناتا ہاں آقا، میں بدلا تو ساڈے تو چاہتا ہاں آقا، جا ایک بار ہوندی پئی سی لڑائی، تساں کولو سی مینوں تکلیف آئی، تسی اودوں کوڑا چلاندے سو آقا، تے اساں دی اصلاح فرماندے سو آقا، جا ایک بار کوڑا تساں سی چلایا، میرا جسم کوڑے دی زد وچ سی آیا، میں چاہتا ہاں کوڑا تساں کو او مارا، تے انج آپ توں اودا بدلہ ادارا، تڑپ گئے صحابی اے تک کے تماشا، او کہندے سی کی ہویا تینوں اکاشا، بڑی پر جس دے لئی ساری خدائی،
او دے نہیں شکن تک بھی متھے تے آئی او ہس کے آکاشا نو فرمان لگے عجب شان انصاف دکھلان لگے تو جلدی آکاشا او بدلا اتاری تے کوڑا اساں دے بدن نو تے ماری صحابی نو فرمایا سونے نے جاؤ تے زہرا دے کولوں او کوڑا لے آؤ تڑپدا ہویا ایک صحابی ہے جاندا تے جا کے ہے زہرا نو قصہ سناندا اے سن کے تڑپ گئی محمد دی جائی سیدھا صحابی نو کوڑا لے آ کے گیا سی حسین و حسن نو بلا کے میرے لال نانے دی خدمت چ جاؤ آج میرے تے ویلا اکم میرے آؤ چلو جا کے پیش برن اپنے کرنا تے نانے دے قدماں تے سر جا کے ترنا جنہیں بدلہ لینا انہوں جا کے کہنا وہ ساڑھے تو لے جیڑا بدلہ ہے تو لینا انہوں کہنا ایک بدلے 100 کوڑا لال ہے انہوں کہنا ساڑھا تو چمڑا اڑال ہے قصاص انہوں کہنا اسی اے پران دے شفاعت بھی محشر نو تیری گران دے قصاص انہوں کہنا اسی اے پران دے شفاعت بھی محشر نو تیری گران دے کہ یوں ہن بیمار ہے ساڑا نانا تے چلن کے کیویں تیرا تازیانہ اے سن کے تے شہزادے دوڑے نے جان دے تے جا کے نے ترلے آکاشا نو باندے صحابہ نے بھی زور سارا الایا آکاشا نو پر رحم ماسا ہی آیا اے تک کے تے فرمایا خیر الورا نے رسول دو عالم نبی مصطفیٰ نے آکاشا تو آج چھتی کم نو مقال ہے جویں تیرا جی کر دے کوڑا تو لال ہے نویں شرط پھر سی آکاشا نے لائی ادب نال پھر ہے گزارش سنائی سجد میں نو لایا سجد میں نو لایا تسا تازیانہ میری پشت ننگی سی شاہ زمانہ پر میں تے پورے دا پورا ہی بدلہ اتارا اے سن کے صحابہ دی ہاں نکل گئی سی تے فوراں قمیض اپنے چال رہی سی جب پڑتا سی مہر نبوت تو چایا سی ہر پاس ایک نور ہی نور چھایا آکاشا نے جھٹ ہتھوں سٹ تازیانہ لیا چم منور محمد دشانہ خداوند عالم دی رحمت نو چن کے سی مڑیا اور مہر نبوت نو چن کے کہنے لگا مڑتاؤن ادبو چکا کے سونے دے قدمہ تے اکھیاں اولا کے میرے آقا لگا تے سیتا زیانہ میں پر بخش دیتا سی شاہ زمانہ اے جو کچھ اے ہن میرے سلطان کیتا ہے دوزخ تو بچڑ دا سامان کیتا آکاشا دا سر اپنے قدمہ تو چھا کے کیا میرے محبوب نے مسکرا کے آکاشا تیرے تے جہنم حرام ہے تے سائن دا سونے نو لکھ لکھ سلام ہے آکاشا دا سر اپنے قدمہ تو چھا کے کیا میرے محبوب نے مسکرا کے آکاشا تیرے تے جہنم حرام ہے تے سائن دا سونے نو لکھ لکھ سلام ہے اچھا آج کا یہ جو ہمارا پروگرام ہوا ہے اس میں آپ نے تلاوت سنی ہے نعت خوانی سنی ہے اس میں آپ آخر میں مقصد کے لیے چند باتیں میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے کہ جو باتیں آپ کو زندگی میں بڑی ضروری ہیں یہ کون سا مہینہ جا رہا ہے جی رمضان مبارک کا مہینہ ایک روزہ وہ ہوتا ہے جو ہم سحری کے وقت رکھتے ہیں اور افطاری کے وقت کھول لیتے ہیں اور ایک روزہ وہ ہے جو بلوغت سے شروع ہوتا ہے یعنی بالغ ہونے سے وہ روزہ شروع ہوتا ہے اور قبر میں جانے تک وہ روزہ رہتا ہے وہ کون سا روزہ ہے وہ ہے گناہوں سے بچنے کا روزہ جو اللہ نے ہمارے اوپر جیسے ہی ہم نے بلوغت کی آنکھ کھولی تھی اسی وقت فرض قرار دیا تھا میرا بیٹا آپ رمضان مبارک کا پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں عبادات کرتے ہیں اور جب چاند رات یا عید کا دن آتا ہے جو انعام لینے کا دن ہوتا ہے تو وہ گناہ جو آپ نے پورا مہینہ نہیں کیا ہوتا اب وہ عید پہ سارے کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں میرے حضور فرماتے ہیں جب مسلمان عید کی نماز پڑھتے ہیں اللہ کے فرشتے وہاں پہ اعلان کرتے ہیں اے عید پڑھنے والوں تم سب کو اللہ نے رمضان مبارک کے مہینے کے عوض بخش دیا ہے اور دوسری حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب چاند رات آتی ہے کہ جب صبح عید ہوتی ہے جب چاند رات آتی ہے تو حضور نے فرمایا کہ یہ لیلۃ الجائزہ یہ انعام کی رات ہے کون سی رات ہے انعام کی رات ہے اور اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے پورا مہینہ میرے کہنے پہ کھانا پینا چھوڑے رکھا اپنی خواہشات کو ترک کیے رکھا میرے بندوں بتاؤ
جب کوئی مزدور اپنی مزدوری کر لیتا ہے، اے میرے فرشتوں بتاؤ، جب مزدوری اپنی کر لیتا ہے کوئی مزدور تو اس کو صلہ کیا ملنا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا اس کو یہ صلہ ملنا چاہیے کہ جب اس کا کام مکمل ہو جائے اسے اس کی مزدوری دے دی جائے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے آج کی رات کے بدلے ان کو پچھلا رمضان مبارک کا مہینہ جو انہوں نے میری اطاعت میں گزارا ہے، میں نے ان سب کو انعام کے طور پہ جنت کا پروانہ عطا کر دیا۔ یہ ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے عید کے دن کے بارے میں، اور ایک حدیث سنائی ہے چاند رات کے بارے میں۔ اگر رب ادھر انعام دے رہا ہے کہ میرے بندوں نے محنت بڑی کی ہے، رمضان مبارک کا مہینہ میں انعام دینا چاہتا ہوں، اور بندہ کیا کر رہا ہے جس نے سارا مہینہ عبادتیں کی تھی، وہ چاند رات کو وہ گناہ کر رہا ہے جو اس نے پورا مہینہ نہیں کیا۔ اور اگر آپ غصہ نہ کریں تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ شاید انتظار کرتے ہیں کہ جو ہی عید الفطر کا چاند نظر آئے تو میرے یار نے چھوٹ کے آنا ہے، میں جھپا مار کے ملاؤں۔ یعنی اس قدر پورا مہینہ تقوی میں گزارتے ہوئے چاند رات پہ وہ گناہ کرتے ہیں کہ جیسے یہ بڑے اداس تھے اپنے یار سے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو جب کوئی یہ کہتا ہے نا چاند رات کو یا عید کو کہ اللہ کا ڈر کریں، نماز پڑھیں، تو آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ آپ پہ پڑھ لا دے، پورا مہینہ پڑھیا نہیں، آپ پہ بڈھے ہو کے پڑھ لا دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے جوان کی عبادت کا کتنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلت ارشاد فرمائی تھی۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی وہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ نے 3 معیار بتائے۔ اللہ فرماتا ہے جو میری تقدیر پہ ایمان رکھتا ہے، جو نوجوان میری تقدیر پہ ایمان رکھتا ہے اور میرے لکھے ہوئے رزق پہ راضی ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اے نوجوان تو میرے نزدیک فرشتوں جیسا ہی ہے۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور جو جوانی کی عبادت کا اللہ کے نزدیک مقام ہے وہ بڑھاپے کی عبادت کا نہیں ہے۔ بھائی میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھاؤں، ایک بندے کی عمر ہو گئی 80 سال، وہ آکے میں چوری نہیں کرتا، یہ کون سا کمال ہے؟ تو کام کرنے جو رہا ہی نہیں۔ جب وہ 18-20 سال کا ہے، تھپڑ مار سکتا ہے، دیواریں دھران سکتا ہے، غلط کام کر سکتا ہے، اس حالت میں اگر کوئی کہے کہ میں چوری نہیں کرتا کیونکہ میرا رب ناراض ہو جائے گا، اللہ اس بوڑھے کو اتنا ثواب نہیں دے گا جتنا اس جوان کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی برکت سے اس علاقے میں جتنے قبرستان ہوتے ہیں، جن جن لوگوں پہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اللہ 40 دن کے لیے عذاب دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ سبحان اللہ تو میرا بیٹا آپ نے ان باتوں پہ کہا ہے، لیکن یہ ساری باتیں آپ کے لیے ہی تھیں۔ جوان آپ ہیں جن سے میں باتیں کر رہا ہوں، یہ ساری باتیں کہ آپ رمضان مبارک کا مہینہ یہ باتیں کر کر کے چاند رات یا عید کو اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں، یہ ساری باتیں خاص کر آپ کے لیے تھیں۔ اب چونکہ وقت کم ہے تو آپ جو ہے وہ نتیجے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جن بچوں نے حصہ لیا وہ سارے بچے ہی قابل عزت ہیں، اس میں مقابلہ تو صرف ہوتا ہے شوق کے لیے، ورنہ سرکار